بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت کا دنیا پر کیا اثر ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت سے 50 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کے بڑے لشکر کو لے کر اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے لشکر کو تباہ کر کے بیت اللہ کی خود حفاظت فرمائی۔ جس جگہ یہ لشکر تباہ ہوتا، مینا کے ساتھ وہ جگہ اس کو وادی محصر کہتے ہیں۔ جب آدمی حج کے دوران مینا میں قیام کرتا ہے تو وادی محصر میں قیام نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ عذاب والی جگہ ہے جہاں لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کہ کسی وقت کسرا یعنی ایران کے بادشاہ کے محل میں سخت زلزلہ آ گیا۔ اس نے 14 مینارے بنائے ہوئے تھے، کنگرے بنائے ہوئے تھے، وہ گر گئے۔ اسی طرح ایران کا آتش کدہ، ایران کے جو پرانے لوگ تھے نا، یہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ایک ان کی جگہ تھی جہاں ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی، بقول ان کے کئی ہزار سال سے وہ کیا کہتے ہیں آگ نہیں بجھی تھی۔ اسی طرح فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل آگ میں جل رہا تھا، یعنی آگ وہاں جل رہی تھی، ایک دم سے بجھ گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان تھا کہ اس دنیا میں ایسی ہستی آ چکی ہے جو شرک کو اور کفر کو اور گمراہی کو ختم کرے گی، ایمان اور توحید کا بیج بوئے گی، اور کفر اور شرک کی وجہ سے جو تاریکی چھائی ہوئی ہے اب اس کے ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، یعنی اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اگر نماز خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں، جتنے علماء، محدثین، فقہاء گزرے ہیں، نماز پر سب کی ہمیشہ خصوصی توجہ رہی ہے، ہر لحاظ سے، باطنی لحاظ سے بھی نماز سنوری ہوئی ہو اور ظاہری لحاظ سے بھی نماز کیا ہو، اچھی ہو، سنوری ہوئی ہو۔ میں نے رکوع کیسا کرنا ہے، ہاتھ کہاں کرنے ہیں، سجدہ میں سر کہاں رکھنا ہے، یہ بھی اچھا ہو۔ اس طرح دل کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، پھر نماز کے جو الفاظ ہیں وہ بھی کیا ہونے چاہیے، درست ہونے چاہیے ہر لحاظ سے۔ اور نماز کی جو کیا کہتے ہیں روح ہے نا، وہ خشوع اور خضوع، عاجزی، پوری توجہ، پوری عاجزی کے ساتھ سب سے کٹ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جانا۔ ایک فضیلت اور عمل، اللہ کی دی ہوئی روزی پر راضی ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی تھوڑی روزی پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کی طرف سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے جتنا دیا اس پر قناعت کرنا، اللہ کا شکر کرنا، پھر نتیجتاً اللہ کیا کرتے ہیں، تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ بندہ فرائض پورا کرتا رہے، باقی نوافل کم بھی ہوں، ٹھیک ہے، اللہ اس پر کیا ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں۔ آج جمعرات ہے، کل جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن کے جو مسنون اعمال ہیں فرائض کے علاوہ، ان میں سب سے بڑا عمل ہے سورہ کہف پڑھنا۔ سورہ کہف حفاظت کے اعمال میں سے سب سے بڑا عمل ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے سے اللہ پورا ہفتہ حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں گزارش خود بھی پڑھنی ہے، اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دلا کر سورہ کہف پڑھانی ہے۔ سورہ کہف 15 پارہ، دوسرا آدھا اور 16 پارے میں اس کے 3 رکوع ہیں۔ ایک ناظرہ خان جو اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے وہ 20 سے 25 منٹ میں سورہ کہف پڑھ لیتا ہے، اور فائدہ کیا ہوگا، پورا ہفتہ اللہ حفاظت کریں گے۔ دوسرا عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا، تو کم از کم درود شریف کی تسبیح تو پڑھ لینا۔ اور سب سے افضل بہترین درود شریف ہے درود ابراہیمی، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ نماز کے سارے کام افضلیت والے ہیں، برتر کام ہیں۔
نماز میں جو درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ سارے درودوں کا سردار ہے. افضل کیا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھنا. کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اور جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسی ساعت ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جمعہ کے دن ہمارے علماء نے لکھا ہے خصوصاً بالخصوص فجر کے بعد سے لے کر مغرب تک، مغرب کی اذان تک. پھر اس طرح بعض علماء نے اپنے تجربات میں لکھا ہے، ہمارے بعض علماء و اکابر علماء بزرگوں کے تجربات میں لکھا ہے امام جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھا اس وقت جمعہ کی نماز کے بعد بھی اور پھر عصر سے لے کر مغرب تک اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان میں وہ ساعت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. سورہ کہف پڑھنا، بہت زیادہ درود شریف پڑھنا اور دعا مانگنا، یہ دعا ساری عبادات کا نچوڑ ہے. دعا میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم عاجز لوگ ہیں، ہم کمزور ہو گئے، بس لوگ ہیں. اللہ ہمارے سارے کام بنانے والے آپ ہیں، ہماری بگڑیاں بنانے والے آپ ہیں، ہمارے داتا، ہمارے دستگیر آپ ہیں، اولادیں دینے والے، رزق دینے والے، مشکلات ہٹانے والے، آسانیاں کرنے والے، کام بنانے والے، حاجت روا، مشکل کشا آپ ہی ہیں. اللہ کے ساتھ نصیحت سے ہاتھ اٹھائیں گے. رشید میں آتا ہے جو خوشی میں اللہ کے ہاں دعا مانگتا ہے، غم میں بغیر مانگے ہوئے اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. ہمارا کہنا سننا قبول فرما لے. ہمیں اپنے آپ کے لیے، اپنے در کے لیے قبول فرما لے. برحمتک یا ارحم